اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، میری نیکی میرے رب کے ذمہ ہے، میری نیت میرے رب کے ذمہ ہے، میرے اخلاص کو میرا رب جانتا ہے، میری نیت کو میرا رب جانتا ہے، میرے اعمال کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میرا اجر اسی کے ذمہ ہے۔ اجر وہی عطا کرتا ہے، دیتا وہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ وہ آپ کے اندر ہمت اور آپ کو ہمت عطا کرتا ہے کہ آپ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو آپ کا اجر آپ کے اللہ کے ذمہ ہے۔ دنیا کے اندر اجر کی امید مت رکھیے، اور اپنے اعمال کو نمود و نمائش سے بھی محفوظ رکھیے۔ آج کا یہ دور ہے، ہمارا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ دور نمائش خو جس میں اخلاص ہے کم تشہیر بہت، اس کے اندر اخلاص کم ہے، تشہیر ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، ہر چیز کے اندر پکچر ہے، ہر چیز کو گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاص کم ہو جاتا ہے، نیتوں کے اندر کھوٹ آ جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیجئے، پاک کر لیجئے اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو خالص کر لیجئے، اپنے اعمال کو فقط ایک رب کے لیے، فقط ایک اللہ کے لیے، فقط آخرت کے لیے، صرف رب کی رضا کو پانے کے لیے، صرف اللہ کی جنتوں کا مقیم بننے کے لیے کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ جب اعمال اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کا تصور بھی آپ نے کبھی زندگی کے اندر نہیں کیا ہوگا۔ اور جس رب کے لیے کر رہے ہیں وہ رب کسی میڈیا کا محتاج نہیں ہے، وہ رب کسی تصویر کا محتاج نہیں ہے، وہ رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ تو یہ جو دل ہے اس کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو ذرے ذرے کی حرکت کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے کارخانہ قدرت کے اندر اس کے اذن سے رونما ہو رہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے اعمال کو خالص کر لیجئے، اپنے اعمال کو فقط اس کے لیے کر لیجئے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، کون و مکان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، پروردگار ہے۔ عطا کرنے پہ آتا ہے تو فقیری سے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ جس کو رب مل جائے، جس کا رب بن جائے، جس کی آنکھوں میں رب بس جائے، جس کے دل کے اندر رب بس جائے، جس کے روئیں روئیں اور انگ انگ کے اندر رب بس جائے، وہی دنیا کے اندر کامیاب ہے اور وہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ آئیے اپنی نیت کے اندر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ اعمال صرف رب کے لیے، نیکی صرف رب کے لیے، اچھا عمل صرف ایک رب کے لیے، اور وہ دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور آپ کے اعمال کو یقیناً جتنا اجر ہے اس سے بڑھ کر وہ عطا فرمائے گا آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائیں، اس سے کنیکٹ ہو جائیں، اس سے حرارت پائیں، اس سے زندگی پائیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، سجدہ کریں۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، اس کے قریب ہوتے چلے جائیں، اس سے سرگوشیاں کریں، اس سے مناجات کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس کے در کے اوپر حاضری دیں، اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک رب سے منوا نہ لیں۔ اور وہ ماننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرے گا آپ کو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔